السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في سورة القرآن إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال الله تعالى في سورة القرآن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے دوبارہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب کو منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہے، کرم ہے. پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ذکر کی مجلس ہے بڑی بابرکت مجلس ہے. ذکر کی مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر و خیر ہو رہا ہوتا ہے فرشتے چاروں طرف سے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور سکینہ دل پر طاری ہو جاتی ہے. انسان جب ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو. پیاری عزیزات، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. تو اب یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں بچایا ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہم بزی ہیں، یہ ٹائم ہمارے لیے سوئٹیبل نہیں ہے، یا ہم نہیں آ سکتے ہیں. بہت سارے ریزنز ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزات، یہ وہ محفل ہوتی ہے یہاں جس کو اللہ تعالیٰ بٹھانا چاہتے ہیں وہی بیٹھتا ہے. سب کے لیے نہیں ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کر لے، جس کو اپنے ذکر کے لیے چن لے. تو بڑے ہی خیر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے نہ خیر کا راستہ دے دیتے ہیں، خیر کثیر مل جاتی ہے، بھلائی کا راستہ مل جاتا ہے، دین کا راستہ مل جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے. اور جس کو ہدایت مل گئی تو سمجھیے اس کو خیر کثیر مل گئی. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو بھی مل گئی نا تو سمجھیے خیر کا راستہ اس کو مل گیا، خیر کثیر اس کو مل گئی. تو عزیزات، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں. تو عزیزات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو چنا، تو اس نے ہم سب کو منتخب کیا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے، اپنی انٹینشنز کو درست کیجئے، نیت صحیح کریے، اعمال کی نیت سے یہاں بیٹھیے، کوئی دنیاوی کام نہ ہو. دھیان بالکل اٹینشن آپ کی میری سائیڈ ہونی چاہیے. جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کو سننے کی کوشش کریں. تو چلیے آئیے تو پر آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری عزیزات، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کری ہے، غور اور توجہ سے سنیے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا.
یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نبا کی آیت نمبر 42 پڑھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بہنوں، ہم دنیا میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ، 12 مرتبہ، ہر بار آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم دنیا میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں ہم صرف ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، ٹیمپریری زندگی لے کر آئے ہیں۔ یہ زندگی ہماری دائمی نہیں ہے، یہ زندگی ہماری آبادی نہیں ہے، یہ زندگی صرف ہمارا امتحان ہے، امتحان ہے۔ ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، قرآن کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے، قرآن کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی کجی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی شک قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کہ ہم نے تو آپ کو خبردار کر دیا ہے، آپ کو ڈرا دیا ہے، عذابًا قریبا، کہیں سے آنے والے قریب کے عذاب سے آپ کو خبردار کر دیا ہے، اویئر کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھو عذاب بہت قریب ہے۔ اور وہ عذاب کیسا؟ جو آخرت کا عذاب ہے۔ میری بہن، اب کوئی سوچے کہ قیامت کے بعد ہوگا، یہ تو قیامت کب ہے؟ انسان کی قیامت تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو میری بہن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، دنیا کی زندگی میں ہی تمہیں بتا دیا ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا۔ اور کیا؟ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان جو ہے نا وہ دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کیا کہے گا کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ کافر، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ، کہ کافر کہتے کس کو ہیں؟ انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناشکری کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کافر ہم نان مسلم کو ہی کہیں، نان مسلم تو ہیں ہی پکے کافر، لیکن مسلمان بھی آج کل کفریت والا رویہ اختیار کرے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی ہے نا کیا کہتے ہیں، کفر والی زندگی جی رہا ہے آج کل۔ اگر دیکھا جائے تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرا دیا ہے آنے والے عذاب سے، آپ کو خبردار کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو گھاٹے کا دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ فیصلے کا دن قریب تر قریب ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر دن ہماری زندگی کے دنوں کو گھٹا رہا ہے۔ عقل مند، دانش مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے باری تعالیٰ کو، رب تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو وہ جو دن آنے والا ہے، قریب کا عذاب کیا ہے؟ آئیے تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ قریب کا عذاب ہے کیا۔ سب سے پہلے جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس پر ذرا آپ اپنی نظر ڈالیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ سب کو پتا ہے، سب کا ضمیر جو ہے اندر سے گواہی دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، واٹ از ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے، خالی میرا فیس نہ دیکھیں بلکہ اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کسی اور کے لیے پیدا ہرگز نہیں کیے گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن بندے ہیں، رحمان کے بندے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ہیں۔ اس نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔
اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو ایک مثال سے آئیے سمجھتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے اور آپ لوگ سمجھ جائیں. اب فور ایگزامپل کہ آپ سمجھیے کہ ایک انسان اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھتا ہے اور وہ نوکر جو ہے کچھ ٹائم کے لیے رکھتا ہے, کسی خاص مخصوص کام کے لیے رکھتا ہے. خاص الخاص کام ہوگا, کوئی مخصوص کام ہوگا, اس کام کے لیے اس نوکر کو رکھتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے ڈرائیونگ کے لیے کوئی ایک نوکر رکھا کہ بھائی تم ہماری ڈرائیونگ کرنا. کسی نے اپنے کیا کہتے ہیں آفس کے لیے رکھا, کسی نے اپنے گھر میں ملازم رکھا, کسی نے روٹی بنانے کے لیے رکھا, کسی نے صفائی ستھرائی کے لیے رکھا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے جس کام کے لیے وہ کیا کہتے ہیں سروینٹ رکھا گیا ہے وہ وہی کام کرے گا, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. جی اگر وہ ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے تو وہ ڈرائیونگ ہی کرے گا. اگر وہ صفائی کا گھر کی صفائی کا کام کرتا ہے تو گھر کی صفائی ہی کرے گا, ادر کام نہیں کرے گا کہ جس کام کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈرائیور سے کہیں بھئی آج میرے گھر کی صفائی کرنے والی ملازمہ نہیں آئی یا ملازم نہیں آیا, تم ذرا میرے گھر کی صفائی کرو, کیا وہ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے جس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے میں وہی کام کو انجام دوں گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی گھر کے لیے آپ نے کام کے لیے رکھا ہے, آپ ان سے کہیں آپ ذرا میری تھوڑا سا ڈرائیونگ کا کام پورا کر دیں, آپ میرا فلاں یہ کام کرائیں, آپ باہر سے یہ لے کر آ جائیں, میرے بچوں کو لے کر آ جائیں. وہ کہیں گے باجی آپ نے مجھے جس کام کے لیے رکھا ہے میں وہی تو کام کروں گی. ٹھیک ہے, ایک درجہ ہوتا ہے نوکروں کا یہ. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے, مطلب ایک تو کچھ گھنٹوں کے لیے رکھا جاتا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی 8 گھنٹوں کے لیے رکھ لیا, دوسرا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں 1-2-3 گھنٹے کے لیے. ایک ایمپلائی ہوتا ہے سروینٹ آپ کا 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کام کے لیے, اور ایک ہوتا ہے پرماننٹ 24 گھنٹے کا نوکر. تو جو 24 گھنٹے کا نوکر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں غلام. اس کو کیا کہتے ہیں غلام, کہ یہ ہمارا غلام ہے, ہم اس کو جو چاہیں کر دیں. پہلے زمانے میں بھی غلام ہوا کرتے تھے, مالک آزاد کرا لیا کرتے تھے اور وہ ان کے غلام بن جاتے تھے. پہلے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو غلام جو ہے ایکچولی مالک کی ملکیت بن جاتا ہے. یعنی اگر میں کسی پریشان شخص کو میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو میں کیا کرتی ہوں اس بندے کو خرید لیتی ہوں پیسوں سے, اور کیا کہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں غلام کی حیثیت دیتی ہوں, غلام کا درجہ دیتی ہوں کہ یہ میرا غلام ہے. اب غلام کا مطلب کیا ہے, غلام اپنی آقا کی ملکیت بن جاتا ہے. غلام جو ہے اپنی آقا کی ملکیت بن جاتا ہے, مالک بن جاتا ہے. مالک جو ہے نا پورا مطلب اس غلام کا مالک بن جاتا ہے کہ اب جو چاہے میں اس کے ساتھ جیسا چاہوں رویہ اختیار کروں, کوئی پوچھے گا نہیں. پہلے ٹائم میں بھی یہی ہوتا تھا, حتیٰ کہ مالک اگر غلام کو مار بھی دینا جان سے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے, اس کا سامان ہے. ایک درجہ غلام کا یہ ہوتا ہے. اگر آدھی رات کو اٹھایا جائے تو وہ غلام آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے. اگر کسی کام کو اس سے کہا جائے, چاہے وہ کتنا ہی ڈیفیکلٹ کام ہو, کتنا ہی ہارڈ کام ہو, اگر اس کو نہیں بھی ہو رہا پھر بھی اس کو کرنا ہے کیونکہ مالک نے حکم دیا ہے. یہ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی غلامی. کیا ہوتی ہے یہ 24 گھنٹے کی غلامی. تو پیاری عزیزات, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے ہم سب نے؟ آپ سب ماشاءاللہ کلمے والی ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ما معنی, کیا معنی ہے اس کلمے کے؟ ما معنی ہذہ الکلمہ, کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں آخر. واٹ از دا میننگ of these words. اوکے, تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. There is no God worthy of worship except Allah, and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger of Allah سبحانہ و تعالی. تو پیاری عزیزات, کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ, کہ مطلب کس کی عبادت کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ کی. بندگی کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی اور ہے ہی نہیں.
اب بندگی ایک طرح سے سمجھیے، بندگی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا جو مالک ہے، پوری طرح کلی طور پر جو مالک ہے وہ آپ کا اللہ ہے۔ اب میں نے آپ کو غلام کا درجہ بتایا۔ ایک نوکر ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا کام کر کے چلا گیا، دوسرا نوکر ہوتا ہے عزیزات 8-10 گھنٹے کا، وہ جو ڈیوٹی پوری کرتا ہے وہ بھی پوری کر کے اپنا چلا گیا۔ ایک ہوتا ہے 24 گھنٹے کا غلام، جس کو جیسا چاہے آپ اس کو حکم دیں، جیسا چاہیں آپ اسے کام لیں، لیکن غلام کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے حقیقی معبود کی، اپنے حقیقی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مالک چاہے کتنا بھی کہے۔ یعنی مالک کہے کہ تم نماز چھوڑ دو تو بالکل نہیں چھوڑے گا نماز، مالک کہے تم گناہ کا کام کرو، تم دھوکہ دو، تم یہ نہیں، وہ یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا حقیقی رب جو ہے، حقیقی مالک جو ہے وہ اس کا اللہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ وہ سارے کام کرے، مالک کے ساتھ خیانت نہ کرے بالکل بھی، جو مالک کہہ رہا ہے کرے، یہ کہلاتی ہے بندگی، اور یہ تو غلامی کہلاتی ہے۔ اور جو بندگی کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہم جو بندے ہیں، اس کا معنی غلام سے بھی بڑا ہے۔ یعنی کہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے، بندگی کیا ہے؟ اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے، آپ صرف اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ آپ سے چاہتے ہیں 24 گھنٹے میرا بندہ میرے آگے جھکا رہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے اپنی فریاد رسی کرے، میرا بندہ مجھے اپنی فریاد سنائے، میں اس کا غم گسار ہوں، میں اس کی سننے والا ہوں، میں اس کی بگڑی بنانے والا ہوں۔ تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ یہ جا رہا ہے اس کلمے سے، ہم پڑھتے ہیں بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سینکڑوں مرتبہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہزاروں مرتبہ پڑھ دیا، لاکھوں مرتبہ پڑھ دیا، مگر ایک بار بھی صدق دل سے اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ صدق دل سے کیا ہے کہ پورا اللہ کا ہو جانا، پورا اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اب خالی تسبیحاں پڑھنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے، زندگی تو آپ کی کہیں اور جا رہی ہے، جھک تو آپ کسی اور کے آگے رہے ہیں، خدا تو آپ نے کسی اور کو بنا رکھا ہے، خدا وہی ہر وہ شے آپ کے دل میں خدا کا رتبہ رکھتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ جیتے ہیں۔ ہر وہ شے، کفار مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں سے مانگا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دولت دینے والی ایک بت ہے، عزت دینے والا دوسرا بت ہے، اولاد دینے والا تیسرا بت ہے، لیکن ہم نے تو اپنے دل میں بت بنا رکھے ہیں، جس کی بھی محبت ہے وہی ہمارے دل میں بت بنا ہوا ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں، اپنے دل کا چیک اپ کریں، کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ مال سے، اولاد سے، گھر بار سے، رشتہ داروں سے، برادری سے، کنبے والوں سے، کس سے؟ اپنے سے تو ہم محبت کرتے نہیں، اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ ایک مثال سے اور سمجھیے۔ اب میں نے جس مقصد کے لیے ایک نوکر رکھا ہے، جس مقصد کے لیے رکھا ہے، اگر وہ اپنا مقصد ہی بھول جائے، اگر وہ اپنا کام ہی بھول جائے، میں نے رکھا تھا گھر کی صفائی کرنے کے لیے اور وہ صفائی کر نہیں رہا یا کر نہیں رہی، میں نے رکھا تھا ڈرائیونگ کے لیے، نہ تو وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، میں نے رکھا تھا آفس کے کام کے لیے، نہ وہ آفس میں کچھ کام کر رہا ہے، بس بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی ہے پورے دن۔ مالک کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ایمانداری سے بتائیں، مالک کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ اس نوکر کو نکال دے گا، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دے گا جو کام کرے گا۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم اللہ کے دین کی قدر نہیں کر رہے۔ پیدا کیے گئے تھے بندگی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر والی امت تھی، تم خیر والی امت ہو، تم خیر والی امت ہو،
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. خرج یخرج فہو خارج، تم خارج کر دی گئی ہو، تم نکال دی گئی ہو. کس کے لیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو. تم آئی دنیا میں کسی اور کے لیے ہو، اپنے لیے نہیں آئی، آپ کسی اور کے لیے آئی ہیں. اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، میں نے کہا ہے تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم خیر والی امت ہو، تم نے ایسا کرنا ہے. تأمرون بالمعروف، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے. وتنہون عن المنکر، تمہیں برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایک بندے سے کہا ہے، ایک ایک بندے سے کہا ہے، امت محمدیہ کے ایک ایک بندے سے کہا ہے. ہم سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. ہم سب سے یہ مطالبہ ہے کہ تم خیر والی ہو، بھلائی والی ہو، نفع رسانی کے لیے، دوسرے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم بھیجے گئے ہو، تم آئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں یہ کام دیا گیا ہے، ہر بندے کو یہ کام دیا گیا ہے. تو مطلب کیا کہتے ہیں، ہر بندے کو یہ کام پھر نبھانا چاہیے بہت خوبصورت انداز میں. Every person should take our responsibility، اپنی ذمہ داری کو اچھے سے پوری لینی چاہیے. جو ہماری ذمہ داری ہمیں دی گئی، ہمیں اس بہت خوبصورت انداز میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. تو اب ہم سب تو کیا ہیں، ہم تو سب اپنے کیا کہتے ہیں مسئلے میں الجھے ہوئے. امت تباہی کے کگار پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، امت قرآن سے دور ہو گئی ہے، امت دین سے دور ہو گئی ہے. مسلمان ہو کر ایسا لگتا ہے جیسے نان مسلمس والی زندگی گزار رہے، نعوذ باللہ. مسلمان ہو کر اپنے اللہ کو بھلا دیا، مسلمان ہو کر ہم اتنے غلط کام کرنے لگے. ہم نے بے پردگی کرنی شروع کر دی، ہم نے معاشرے میں بے حیائی پھیلانی شروع کر دی، ہم نے ناچ گانوں کو رواج دے دیا، ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کا حق دبا لیا، ہم نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیا، عدل کے لیے بولنا چھوڑ دیا. انسان ظلم کرتے 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 ظلمت کے اندر پہنچ گیا. ظلمت بولتے ہیں اندھیرا، اندھیرے کے اندر پہنچ گیا عزیزات ظلم کرتے کرتے. آئیے میں آپ کو قرآن سے بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ ولی ہے، اللہ حامی ہے، اللہ مددگار ہے. اللہ ولی الذین، ولی بولتے ہیں عربی زبان میں دوست کو. اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے کس کا؟ آمنو، ایمان لانے والے کا. اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والے کا دوست ہے. اب بتائیے جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کسی کی ضرورت ہے؟ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اسے کسی کے آگے رونے کی ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا حامی اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، میں نہیں سمجھتی اسے کسی رشتے کی ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتی اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. میں کیا، جتنے بھی دین والے ہیں، جتنے بھی قرآن والے ہیں، جتنے بھی اللہ سے دوستی لگائے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتی اس کو کسی کی بھی ضرورت ہے. اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ یخرجونہم، وہ ان سب کو نکالے گا. کہاں سے نکالے گا؟ من الظلمات، اندھیروں میں سے نکالے گا. کہاں لے کر جائے گا؟ الی النور، وہ روشنی تک لے کر جائے گا. ابھی تک تو آپ اور میں اندھیروں کی زندگی گزار رہے ہیں، اندھیروں میں راستہ ٹٹول رہے ہیں. اندھیروں میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ آنکھوں پر تو ہماری پٹی بندھی ہوئی ہے، بظاہر آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھ رہی. جیسے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تو بھرنا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم میں جو ہوں گے نا کثیر تعداد جناتوں کی ہوگی اور انسانوں کی ہوگی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیوں ہوگی؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہم نے دی ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح ہو گئے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ چوپائے کون ہیں؟ چار پیروں پہ چلنے والے، یہ چوپایوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے۔ اللہم حافظ۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی، کیوں دی تھی؟ کان دیے تھے، کیوں دیے تھے؟ دل دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ کہاں چلے گئے ہم؟ اندھیروں میں کھو گئے۔ اب آنکھیں ہونے کے باوجود بھی حق کو نہیں دیکھ پاتی، کان ہونے کے بعد بھی حق کو سن نہیں پاتے، زبان ہونے کے بعد بھی حق کے لیے بول نہیں پاتی، ڈرتے ہیں ہم لوگ، برادری سے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، پڑوس والوں سے، ان سے ڈرتے ہیں۔ کچھ بھی حق بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے، یہ ہمارے اگینسٹ چلے جائیں گے۔ لیکن خدا کی قسم نہیں ڈرنا۔ کوئی شے آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی اگر آپ اللہ سے ڈرتے۔ کوئی شے آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، کائنات کی ہر شے سمجھیے آپ سے ڈرتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں کھاتے، تو کائنات کی ہر شے آپ کو ڈراتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے دل میں کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے نا، کسی سے ہم کچھ کہہ ہی نہیں پاتے۔ تیری میری تو کرنے میں ماہر ہے ماشاءاللہ، تیری میری کرنے میں ماہر ہے، اللہم حافظ نہ کہنا چاہیے مجھے، تیری میری کرنے میں ماہر ہیں، غیبت کرنے میں ماہر ہیں، چغلی کرنے میں ماہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ساری بہنیں نے میری سورہ رحمان پڑھی ہوگی، موسٹلی بہنیں جانتی ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان چار آیتوں کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے بڑی جامع بات ہے کہ الرحمن بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا آپ کا رب ہے، مہربان رحمان، اتنا رحمان ہے وہ جیسے سمندر کے اندر جو لہریں آتی ہیں نا، لہریں جو موجیں اٹھ اٹھ کر آتی ہیں، اور اگر انسان اس کے قریب میں ہو تو وہ موجیں اسے اپنے اندر سمو لیتی ہیں، اپنے اندر لے جاتی ہیں، اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور انسان اس کی اندر ڈوب جاتا ہے۔ الرحمن، اللہ ایسا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اتنی رحمت کرنے والا ہے، وہ اتنی رحمت کرنے والا ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیے ہوئے ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے سارے گناہ بخشنے کو تیار ہے، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ رحمان ہے، اس سے زیادہ کوئی رحمان نہیں، اس سے زیادہ کوئی رحیم نہیں۔ خلق الانسان، اس نے دنیا کی تخلیق کری، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کی ہے، لیکن سب سے بہترین تخلیق، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین جو اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا کم و بیش، اس میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، سب سے پیارا انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔
بہترین بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ہاں جی، دوسری آیت کیا تھی؟ الرحمن علم القرآن۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، اس نے قرآن سکھایا۔ دنیا کے سارے علوم ایک طرف اور قرآن والا علم ایک طرف۔ آج ہم اس قرآن کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں، اتنا آسان سمجھ رکھا ہے ہم نے۔ سارے علموں کا جو نچوڑ سمجھیے، سارے علموں کا جو مخز ہے، سارے علموں کا جو جان ہے، وہ قرآن ہے۔ علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو سب سے بہترین بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اور اسے بیان کرنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی۔ یہ قوت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ پہلے انسان، پہلے بتایا دیکھو پہلے رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے اس حال میں تمہارے اوپر رحم کرا ہے جہاں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو پتا تھا آپ کیسے ہوں گے، اس کو تو سب پتا ہے آپ کیسے ہو، آپ کیسے دنیا میں آ کر کرو گے، لیکن اس نے آپ پر رحم کرا، وہ آپ کو دنیا میں لے کر آیا۔ بچپن سے ہی رحم شروع ہو گیا کہ جب آپ کچھ بھی نہ تھے، کوئی آپ کا وجود بھی نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک دن ایک زمانہ اس پر آیا، ایسا آیا ہے کہ یہ قابل ذکر بھی نہ تھا، یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، ذکر کے لائق ہی نہیں تھا۔ کیا تھے ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے؟ کیا وجود تھا ہمارا؟ کیا حیثیت تھی ہماری؟ آج ہم پہچانے جا رہے ہیں، آج ہم جانے جا رہے ہیں، آج ہمیں بات کر رہے ہیں وہاں سے، آج ہمیں ہمارے والدین جانتے ہیں، آج ہمیں ہمارے رشتہ دار جانتے ہیں۔ کیا وجود تھا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے؟ کچھ تھا؟ تو اللہ کی رحمت کہاں سے چلی آپ کے اوپر؟ کہاں سے چلی؟ جہاں کوئی آپ کو کھانا نہیں پہنچا سکتا تھا، وہاں اللہ نے آپ کو کھانا پہنچایا۔ جہاں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا، وہاں اس نے آپ کے پارٹس بنائے، اس نے آرگنز، آپ کے سارے آرگنز تیار کرے، سب کچھ کرا۔ پھر جب آپ پورے تیار ہو گئے، پھر آپ کو دنیا میں لے کر آیا۔ دنیا میں لانے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑا، ماں باپ کی محبت کو تمہارے لیے بے قرار کر دیا۔ کیا کیا اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو نہیں شمار کر سکو گے۔ اس نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ خدا کی قسم، آج آپ سمجھنے والی بن گئی، آج آپ سوچ وچار کرنے والی بن گئی، آج اپنے دماغ کو استعمال کرنے والی بن گئی، آج کائنات کی رنگینیوں کو آرام سے سمجھ سکتی ہیں، کائنات کی خوبصورتی کو آرام سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اندازہ اخذ کر سکتی ہیں، بہت کچھ علم حاصل کر سکتی ہیں۔ اس نے ماں کی محبت، باپ کی محبت کو آپ کے لیے بے قرار کیا۔ جیسی آپ نے فرمائشیں کری، ماں باپ نے اپنی اکارڈنگ پوری کری، اپنی حیثیت کے حساب سے آپ کا سب کچھ پورا کیا، آپ کی شادی کری، آپ کو اچھے سے اچھے گھر میں پہنچانے کی فکر، آپ کی تعلیم کی فکر، ہر چیز کی فکر ایک ماں باپ ہی تو کرتے ہیں، اور ہم اسی ماں باپ کے باغی بن جائیں، جی اسی ماں باپ کے باغی بن جائیں، کیسا لگتا ہوگا پھر ماں باپ کو؟ سوچنے کی بات ہے۔ چلیں جی، ماں باپ ہیں پھر بھی بد دعائیں نہیں کرتے، پھر بھی دعائیں کرتے رہتے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو پیدا کیا تھا، یہ ماں باپ تو چلو، ماں تو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے، کرا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کھڑے، آنکھیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، یہ ذرا کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اگر آپ خریدنے جاؤ ایک تو کوئی دینا، اور اگر دے تو لاکھوں کروڑوں روپے چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دینے کے بعد میری بہنوں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ تیرا اب اللہ ہی ہے بلا شبہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس نے بارش کو برسایا، خوب برسایا، اس نے پانی برسایا. پھر کیا ہوا پانی کے برسنے سے؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو ہم نے پھاڑا. اللہ کہتے ہیں ہم نے پھاڑا. بارش ہوا، بارش برسی زمین کے اندر، زمین سیراب ہو گئی، زمین نے اس پانی کو سارا اپنے اندر ابزارب کر لیا. پھر اس کے اندر جو بھی کچھ ڈالا گیا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ پھر ہم نے اس کے اندر سے اناج اگا دیا، اس کے اندر سے انگور نکال دیے، عنبا وقضبا، اس میں سے سبزیاں نکال دی، وزیتون، اس کے اندر سے زیتون نکال دیا، ونخلا، اس کے اندر سے کھجوروں کو نکال دیا، وحدائق غلبا، اور باغات، بہت سارے آپ کے لیے باغات، گھنے باغات بنا دیے. جی اب کتنی قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین کے اندر جمع کر دی، ساری کی ساری نعمت. ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہی ہے اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. هو الذی، وہی ہے، خلق، هو الذی خلق الارض. کیا پڑھا تھا میں نے ابھی؟ آیت دیکھیں ذہن سے نکل گئی، کہ اس نے سب کچھ آپ کے لیے زمین کے اندر جمع کر دیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے سب کچھ آپ کے لیے زمین کے اندر جمع کر دیا. یہی سارا اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیں، کیا یہ ماں باپ نے اگایا ہے؟ کسی اور نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، آپ کے لیے بنایا تھا. اور وفاکہۃ وابا، اور پھل اور خوب چارہ تک آپ کے لیے، پھل تک آپ کے لیے سارے تیار کریں. فاکیہ کے معنی ڈرائی فروٹس کے لیے بھی آ جاتے ہیں، فاکیہ کے معنی فروٹس کے لیے بھی آ جاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، اور خالی تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارے وغیرہ کا انتظام کر دیا، سب کچھ کر دیا. اور پھر اس کے بعد انسان کہے میں تو کسی اور کی مانوں، میں تو کسی اور کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں، میں تو نمازیں چھوڑوں، میں تو قرآن نہ پڑھوں، میں تو پردہ نہ کروں، میں تو سود بیاج کھاؤں، میں تو پتہ نہیں کون کون سی بیمہ پالیسی اور انشورنس یہ کراؤں وہ کراؤں، حرام کام کراؤں سارے، میں تو حق دباؤں، میں تو انصاف نہ کروں، میں تو عدل نہ کروں، میں تو زنا کروں، میں تو رشوت لوں، میں تو سود خوری کروں، جوا کھیلوں، سٹا کھیلوں، سارے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یہ تو میں نے کچھ چند آپ کے سامنے گنوا دیے. اللہ تعالیٰ کا کہا نہ مانوں. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اور پھر بھی آپ کو مہلت دے رہا ہے، ہر دن آپ کو مہلت دیتا ہے، ہر دن آپ کے دن کی صبح ہوتی ہے، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا نہیں دے گا، وہ آپ کو پینا نہیں دے گا، وہ آپ کو سورج کی روشنی نہیں دے گا، وہ آپ کو سکون نہیں دے گا، وہ آپ کو ہر چیز دے رہا ہے. ہر روز ہماری زندگی کی صبح ہوتی ہے اور ہم ہر روز اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر روز اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا؟ انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا فرق ہے. انسانی دل جو ہے نا اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چھوڑ بیٹھتا ہے. جب ہم کسی کو اپنے کام کے لیے رکھیں اور وہ ہمارا کہا نہ مانے تو میں کہاں تک برداشت کروں گی؟ تھوڑا سا ٹائم برداشت کر لوں گی، لیکن پھر غصہ تو آنا ہی ہے نا، نکال پھینکوں گی، نکال باہر کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت ہمارے پاس ہماری زندگی تک ہے، قیامت تک ہے.
یعنی جب تک بس ہماری قیامت تو جبھی سے شروع ہو جائے گی نا جب موت آ جائے گی. اب لیکن یہ نہیں پتا کسی بہن کو کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, ہم کتنے ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ٹائم محدود ہے, لمٹ ہے اس کی, تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور اس میں ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں دنیا کی چھوٹی سی پریشانی دیکھ کر کہ یہ کیا ہو گیا. یاد رکھیے میری عزیزات, ٹوڈے از ڈیفیکلٹ, ٹمورو از مچ مور ڈیفیکلٹ, اینڈ دا ڈے آفٹر ٹمورو از بیوٹیفل. کہ آج پریشانیاں ہیں, آج آپ کے اوپر حالات آ رہے ہیں, ٹوڈے از ڈیفیکلٹ, ٹمورو از مچ مور ڈیفیکلٹ. ہو سکتا ہے اگلے دن اور زیادہ پریشانیاں آئیں, لیکن بٹ آفٹر دا ڈے آف ٹمورو از بیوٹیفل. جو اگلا دن ہوگا وہ آپ کے لیے بہت خوبصورت ہوگا. بٹ موسٹ آف دا پیپل ڈائی ٹموروز ایوننگ. اگلی صبح ہونے سے پہلے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, زندگی ختم کر جاتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو نا آپ کو آزما کر نہیں دیکھے گا. پریشانیاں بھی آئیں گی, حالات بھی آئیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عزیزات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف دے کر آزمائیں گے, وَالْجُوعِ, بھوک سے آزمائیں گے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا, وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا, وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے پھل, میووں, فصلوں, تمہاری اولادوں, ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن میرے نبی خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہیں. جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں, اور جو بندہ صبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. تو صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آ گئے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کر لیے, وتواصوا بالحق, اور جنہوں نے حق کی دعوت دی, وتواصوا بالصبر, جنہوں نے صبر کی تلقین کی. والعصر, by time, ان الانسان لفی خسر, indeed mankind is in loss, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, except for those who have believed and done righteous deed, وعملوا الصالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, and advise each other to truth and advise each other to patience. Only یہی لوگ سکسیسفل پرسن ہیں دنیا میں, یہی کامیاب ہے کہ بس جو ایمان لے کر آ گیا, جس نے نیک عمل کر لیے, جس نے حق کی دعوت دی, اور جس نے صبر کی تلقین کری. میری بہنوں, جب بھی حق کی دعوت اٹھے گی تو حالات تو آنے ہیں, انگلیاں تو اٹھنی ہیں, کیونکہ جن کی چودراہٹیں چل رہی ہیں, جو غلط راستہ آپ کو دکھا رہے ہیں, جو شیطان آپ کے لیے مطلب اتنے دن سے پورا داؤ پیچ سجا کر بیٹھا ہے, گھات لگا کر بیٹھا ہے, شیطانی وسوسے لوگوں کے دلوں میں جو ہوتے ہیں, شیطانی لوگ جو ہوتے ہیں, وہ جو داؤ پیچ پھیلا کر بیٹھے ہیں, گھات لگا کر آپ کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں, گناہ کے سمندر میں آپ کو کھینچا جا رہا ہے, تو یہ تو اگینسٹ ہوں گے نا آپ کے, جب آپ حق کی دعوت دیں گی, آپ خلاف, آپ ایک اللہ کی طرف بلائیں گی, ساری خرافاتیاں تو ختم ہوں گی نا, تو ان کے تو کاروبار ختم ہو جائیں گے, ان کے دھندے ختم ہو جائیں گے, ان کی انکم آف سورس ختم ہو جائے گی. جب گناہ کا راستہ ہم لوگ چھوڑیں گے, گناہوں کے طریقوں پہ سے ہم ہٹیں گے, تو پیاری عزیزات پھر تو اب تو آپ کے خلاف تو کیا کہتے ہیں, ایکشن اٹھنا ہی ہے. پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں.
اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلا یہی ایمان لے کر آئے جائے، دوسرا یہ نیک عمل کیا جائے، تیسرا یہ حق کی دعوت دی جائے، چوتھا یہ صبر کیا جائے۔ جب ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی تھی، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ساتھی بن جائے گا، حامی بن جائے گا، مددگار بن جائے گا، دوست بن جائے گا ایمان والے کا۔ اور جب اللہ ساتھی بنے گا تو پھر اللہ سے محبت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے، سم ٹائمز آپ فیل کرنا، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی عزیزات کہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہمیں کس نے بچایا ایک دم سے، پتہ نہیں ہمیں جیسے طبیعت خراب ہوئی، پتہ نہیں کس نے آ کر ایک دم سے ہمیں پھر دوبارہ سے رینیو کر دیا۔ ہم تو بالکل بیمار ہو گئے تھے، ہم تو بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ ہماری زندگی تباہ برباد ہو گئی تھی، دل کا چین، اطمینان، سکون اٹھ گیا تھا، لیکن کون تھا؟ کسی نے آ کر ایک دم سے ہمارے دل کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایسی ہمت دلائی کہ ڈرو مت، غم مت کھاؤ، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دم سکون سا ملا، جان میں جان آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کو دل چاہا، اس کے لیے قربانیاں دینے کو دل چاہا، اس کے لیے جینے کو دل چاہا۔ آج تک تو ہم لوگوں کے لیے جی رہے تھے، کوئی نہ سکون پایا، ذرا سی کوئی بات بری لگ گئی ہے، رشتہ داروں نے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خلاف باتیں بنانی شروع کر دیں، برادری والوں نے کیا کیا بنانی شروع کر دی، کسی کا ایک مرضی کے خلاف کام کر دیا تھا، بس وجہ یہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا آج تک مرضی کے خلاف کام کر رہے تھے، آج ہوش آیا، آج توبہ کرنے کو دل چاہا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کے دل کو وہ سکون دیا، وہ قرار دیا، وہ تسلی دی، اور وہ وہاں سے آپ کے لیے اس نے رزق کا انتظام کیا جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، آپ کے خیال اور تصور میں بھی نہ تھا۔ اس نے آپ کے لیے وہاں سے ایسے رزق کا انتظام کیا عزیزات۔ تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینے کو دل چاہتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں، اللہ ہمارا دوست بن جاتا ہے، تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی اچھے کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے نیک عمل کرنے کی، ہے نا۔ وہ کیا کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یخرجونہم من الظلمات الی النور، وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ والذین، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، تو ان کے ساتھی، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، یعنی وہ شیطان جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا مددگار طاغوت ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے ان کا مددگار۔ وہ کیا کرتا ہے، یخرجونہم من النور، وہ آپ کو نور سے نکالتا ہے، الی الظلمات، اور اندھیرے کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ یخرجونہم من الظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی تو ہیں آگ والے جس میں یہ ہمیشہ رہیں۔ تو پیاری عزیزات، اب ایک وہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور ہم لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف ڈوبتے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت کا کیا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا چھوٹی سی صورت میں کہ کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جن کے اندر جو یہ چاروں کام کریں، ایمان لے کر آئیں، نیک عمل کریں، حق کی دعوت دیں، صبر کی تلقین کریں۔ ان چاروں میں سے اگر ایک بھی کام آپ سے چھوٹ گیا، آپ نے نہیں کرا، تو آپ کی نجات ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ کامیاب ہونے والے صرف یہی 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر ایمان ہے، نیک عمل ہے، تو حق کی دعوت نہیں ہے، حق بتایا نہیں جا رہا، حق چھپایا جا رہا ہے، سچائی کو چھپایا جا رہا ہے، عدل نہیں کیا جا رہا، تو میری بہن کامیاب نہیں ہو سکتا وہ بندہ۔
حق کی تو دعوت دینی ہے، اور حق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کی کگار پر لے کر جائے، کامیابی کے راستے پر لے کر جائے۔ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن لوگ فلاح پا گئے، ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ خسارے والی زندگی ہے، ابدی زندگی تو وہاں شروع ہوگی۔ یہ تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی کھلونا دے کر دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کھلونے سے کھیل لیجئے، یہ کھلونے سے دل بہلا لیجئے، اتنا بچہ اس سے کھیلتا ہے، دل بہلاتا ہے، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہمیں چھوٹا سا گھر دے دیا ہے، تھوڑی سی عزت دے دی ہے، دولت دے دی ہے، شہرت دے دی ہے، اولاد دے دی ہے، سب کھلونے ہیں ہمارے لیے۔ چھوٹا سا گھر ہے، بڑا گھر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظروں میں کھلونا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو گاڑیاں وغیرہ دے کر دل بہلا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوائز لا کے دل بہلا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ جو بھی چیز دی ہے ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے عزیزات نہیں آئے، جانا ہے۔ اب کس کے کتنے دن زندگی کے رہ گئے؟ اب دیکھو دنیا میں لاکھوں سال سے دنیا چل رہی ہے، ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے، لوگ دنیا میں آتے ہیں، اپنے حصے کا کام پورا کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک راہ گزر ہے، یہ دنیا ایک سفر ہے۔ سفر پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو دنیا سفر ہے، اور اس میں ہر بندے کا یہ یقین ہے، حتیٰ کہ نون مسلم بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ میں آیا تو ہوں، مجھے جانا ہے، موت تو آنی ہے، یہاں رہنا تو ہے نہیں۔ نون مسلم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سے جانا تو ہے ہی۔ تو جب جانا ہے، سفر چل رہا ہے، تو عقل مند انسان تو وہ ہے جو سفر کی تیاری کر کے جائے، یا ایسے ہی خالی ہاتھ چل دیں گے سفر پر؟ نہ آپ کے پاس کوئی ساز و سرمایہ ہو، نہ مال ہو، نہ کوئی کپڑے وغیرہ ہو، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہو، تو پھر تو ذلت، ہلاکت، محتاجی، کم ہمتی، یہی ہمارے ماتھے کا زیور بن جائے گی۔ تو پیاری عزیزات، عقل مند انسان تو وہ ہے جب پتا ہے بھئی سفر پر جانا ہے تو تیاری ساتھ میں ہو، مال بھی ساتھ میں ہو جو ہم سفر کر سکیں، کھانے پینے کا بھی سرمایہ ساتھ میں ہو جو ہم کچھ وہاں جا کر کھا سکیں۔ یہ مثال دے کر بتا رہی ہوں، دنیا کی زندگی سفر کے مانند ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اب ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی لائن میں لگی ہوئی ہیں، کس کو پہلے بلا لے اللہ تعالیٰ؟ قبر میں جا کر لیٹ جائیں گے، اندھیری قبر میں کوئی بھی پاس نہیں آئے گا، جسم سارا مٹی مٹی ہو جائے گا، جس کے لیے ہم دھوکے دے رہے تھے، جس کے لیے ہم گناہ کر رہے تھے، جن کے لیے ہم ناانصافیاں کر رہے تھے، جس دل کے خاطر ہم نمازیں چھوڑ رہے تھے، جس برادری کے خاطر ہم گناہوں کے کام کر رہے تھے، نہ یہ برادری پاس آئے گی، نہ یہ رشتہ دار پاس آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو تنہا تنہا اکیلے مقابلہ کرنا ہوگا اس زندگی کا، کوئی پاس نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی سے اگر ہمیں پیار ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے، کیا ہم آگ میں جل جائیں گے؟ ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو روٹی کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟
میری بہنوں، وہ دن قریب آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی چیخ ہوگی. وہ کیا چیخ ہوگی کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ایسی آواز آئے گی، ایک ایسی آواز ہوگی جو مطلب وہ اتنی بڑی ایسی آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایسی بڑی آفت، قیامت کی آفت ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو بھی اس نے کوشش کی، جتنی اس نے محنت کری ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا کہ میں نے کیا محنت کری تھی. جب انسان کی موت آتی ہے تبھی سے قیامت شروع ہو جاتی ہے میری بہنوں. اور وہ کیسا دن ہوگا جب بڑی قیامت برپا ہوگی، سب لوگ جلدی جلدی دنیا چھوڑ کر جائیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. اور پھر کیوں جس کے سامنے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا وہ کون تھا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کری، جس نے نافرمانی کری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دی. تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم حافظنا، اللہم حافظنا، اللہم حافظنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو ہے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کی آیتیں بول بول کر بتا رہی ہیں. میں تو اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہی، جو کچھ بتا رہی ہوں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں. قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو جاننے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے میری بہنوں. کہ وہ کیسا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. اہل جنت کون، اہل جہنمی کون، جنت میں جانے والے کون ہوں گے، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. جس نے دنیا کو ترجیح دی یہی تو ہیں جنہوں نے سرکشی کری، یہی تو آگ والے ہیں، یہی تو جہنم والے ہیں. بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہی تو ہے. پھر بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس نے کوئی گناہ کیا، بلا من کسبا، جس نے کوئی، بلا من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، جس نے کوئی برائی کی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت، اور اسی برائی کے اندر گھرا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی. اولئک اصحاب النار، یہی تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب کوئی بھی برائی ہم سے ہو رہی ہے، فور ایگزامپل نماز ہی نہیں پڑھتے، اب اسی حال میں دنیا سے جا رہے ہیں بغیر نماز پڑھے، پردہ نہیں کرتے، اسی حال میں دنیا سے جا رہے ہیں بے پردگی کرتے کرتے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا؟ پولیس والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے ڈنڈے کے بل پر، اگر وہ ڈنڈا بھی نہ ہلائیں تب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دیں گے. قانون بنایا ہے بہنوں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر آپ برائی کریں گی تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، ذرہ برابر بھی اگر آپ نیکی کریں گی اس کی آپ کو جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق. ایمان والیاں ہیں آپ ساری، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ ایمان والیاں ہیں. سوچئے کہ آج تک ہم نے زندگی بغیر قرآن پڑھے گزاری ہے. میں خالی ریڈنگ کی بات نہیں کر رہی، جو قرآن کو ریڈنگ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں. کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کر لیں، ہم اپنے دین کے لیے کچھ کر لیں؟
ہم اپنی آخرت کی زندگی بنا لیں. کیا ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے میری بہنوں؟ چھوٹی سی زندگی ہے ہمارے پاس، دوبارہ نہیں ملے گی. پتہ نہیں کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو کچھ ٹائم کی مہمان ہے، اس میں چاہے میں ہوں یا آپ ہوں. کامیاب انسان وہ ہے جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے اللہ سے دوستی لگائے، اپنے سارے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی عدالت میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے میرے ایسے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، آگے سے نہیں کروں گا. اپنے رب سے جڑ جائے. وہ آپ کے لیے باہیں کھولے کھڑا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے. اپنے رب سے توبہ کریں. آپ کے رب سے زیادہ رحیم اور کریم اور شفیق کوئی نہ ملے گا. اپنے رب سے سچی توبہ کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں. میری آج ساری گفتگو اسی زندگی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محدود ٹائم کی ہے، اسی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اب تک جو گزری سب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بہت کریم اور رحیم ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی فکر کرے. کامل انسان، عقل مند انسان، دانش مند انسان وہی ہے جو اپنے موت کی تیاری کرے. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جھوٹی گواہیوں سے گریز کریں، جھوٹے کاموں سے گریز کریں، دھوکے بازی سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلط کاموں سے بچائے. بس ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.